کبھی دکھا دل نہ کسی کا کبھی دکھا، دکھ نہ کسی کو بھی پہنچا، مل جائے گا دل کو سکون اللہ اللہ کرتا جا۔ اللہ اللہ فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، حسبی ربی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین و ناظرین، آج ماہ رمضان کی 17 تاریخ ہے اور ماہ رمضان کا تیسرا جمعہ ہے۔ آج تمام حضرات کو یوم جمعہ مبارک ہو۔ آج کا جو دن ہے 17 رمضان مبارک، یوم بدر کا بھی دن ہے۔ آج کے دن یوم بدر واقع ہوئی تھی 2 ہجری میں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار مکہ جو تھے ان کے ساتھ ایک جنگ ہوئی جسے جنگ بدر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ جنگ بدر میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، کافروں کی تعداد بہت زیادہ تھی، تو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتے نازل فرمائے اور مسلمانوں کو یہ بتا دیا کہ تمام جہان کا بادشاہ اللہ رب العزت ہے۔ اللہ رب العزت چاہے تو کم تعداد کو بھی فتح و نصرت سے کامیاب فرما سکتا ہے۔ اس واقعے سے، اس جنگ سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے اور اپنے حوصلوں کو بڑھانا ہے۔ اگرچہ ہماری تعداد کم ہو، ہمیں ڈرنا نہیں ہے، بس ہمیں سچا پکا مسلمان بننا ہے، تو اللہ رب العزت ہماری ضرور مدد فرمائے گا۔ آج کے درس قرآن میں ہم سورہ ہود پارہ نمبر 12 کا کچھ خلاصہ سماعت کریں گے۔ سورہ ہود جو ہے یہ 11ویں پارے کے آخری صفحے سے شروع ہوتا ہے۔ سورہ ہود جو نام رکھا گیا ہے اس مناسبت سے رکھا گیا ہے کہ اس میں حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ مذکور ہے اور اس صورت میں رسالت کا بیان ہے، اور اس صورت میں بہت سارے انبیاء کرام کے واقعات بیان کیے گئے ہیں، ان کے قوموں کے واقعات بیان کیے گئے ہیں کہ ان کے قوم کے ساتھ اللہ رب العزت نے کس طرح عبرتناک ان کو سزا دی اور تمام لوگوں کو بتا دیا اگر کوئی امت اللہ رب العزت کی نافرمانیاں کرتی ہے، اللہ رب العزت کی ذات کو جھٹلاتی ہے، تو اللہ رب العزت اس قوم کو نیست و نابود فرما دیتا ہے۔ دیکھیے ابتدائی آیت میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا زمین پر چلنے والے ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، وہ اس کے قیام کی جگہ، اس سے مراد باپ کی پشت یا ماں کا رحم یا زمین پر جائے سکونت ہے، اور سپردگی کی جگہ اس سے مراد مکان یا قبر ہے۔ سب کچھ روشن کتاب میں مذکور ہے۔ مزید اللہ رب العزت نے فرمایا تخلیق کائنات کا مقصد انسان کے خیر و شر کی آزمائش ہے۔ پھر انسان کی خود غرضی کو بیان فرمایا گیا ہے۔ اگر اللہ رب العزت کسی کو کوئی نعمت عطا کرے تو اس میں شکر گزار نہیں ہوتا، لیکن جب نعمت چھین جانے پر نا امید اور نا شکرہ ہو جاتا ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے زمین پر چلنے والے ہر جاندار کا ذکر فرمایا ہے کہ تمام کا جو رزق ہے وہ اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، تو ہمیں رزق کی فکر نہیں کرنی ہے بلکہ ہمیں اللہ کی عبادت کی فکر کرنی ہے، اور اللہ رب العزت ہمیں ضرور رزق عطا فرمائے گا۔ جس کی قسمت میں جتنا رزق لکھا ہوا ہے وہ تمام کو مل کر رہنا ہے، کوئی کسی کا رزق نہیں روک سکتا۔ اگلی آیتوں میں اللہ رب العزت نے انسانوں کے تعلق سے یہ بھی بیان فرمایا جب انسان کو کوئی نعمت ملتی ہے تو وہ اس نعمت کا شکریہ ادا نہیں کرتا، جب نعمت چھین جاتی ہے اس کے بعد نا امید ہو جاتا ہے۔ تو اگر اللہ نے ہمیں نعمتیں عطا کی ہے تو ہمیں اس کا شکر ادا کرنا ہے، اس کی ناشکری نہیں کرنا ہے۔ آیت نمبر 8 میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا اس لیے بنائی ہے تاکہ وہ انسان کا امتحان لے، ان میں سے کون عمل کے اعتبار سے اچھا ہے۔ روز قیامت تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا،
تاکہ امتحان کا نتیجہ سنایا جائے اور نتیجے کے مطابق جزا و سزا دی جائے۔ اللہ اکبر۔ اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم جو دنیا میں نیک کام یا برے کام کرتے ہیں یہ تمام کے تمام کل قیامت میں ہمارے سامنے دکھائے جائیں گے۔ ہمیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا، جیسے ہمارے اعمال ہوں گے اس حساب سے ہمیں جزا و سزا ملے گی۔ اگر ہم نے اچھے اعمال کیے ہیں تو اس کی جزا ہمیں جنت ملے گی، اگر ہم نے غلط کام کیے ہیں، برے کام کیے ہیں تو اس کی سزا ہمیں جہنم کی شکل میں ملے گی۔ اگر ہمیں جنت میں جانا ہے تو ہمیں نیک کام کرنا ہے، اگر ہم جہنم میں جانا چاہتے ہیں، کوئی بھی شخص یہ نہیں چاہتا کہ وہ جہنم میں جائے، اگر ہمیں جہنم میں نہیں جانا ہے تو ہمیں گناہ کے کاموں سے بچنا ہے۔ آپ دیکھیے اس صورت میں ایک بار پھر قرآن کریم کے حوالے سے کچھ باتیں بیان کی گئی ہے کہ احکام خداوندی ہے اور یہ کلام الہی ہے، لیکن جو کفار مکہ تھے ان لوگوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا، تو اللہ رب العزت نے کفار سے کہا کہ اس جیسی کوئی 10 صورتیں بنا کر لے کر آؤ، لیکن جو کفار مکہ تھے وہ عاجز ہو گئے، کیونکہ یہ جو کلام ہے یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس بارے میں خاص کر کے ان قوموں کا ذکر فرمایا ہے جن قوموں نے اللہ کی نافرمانیاں کی، اپنے نبی کے نافرمانیاں کی، تو اللہ رب العزت نے انہیں نست و نابود فرما دیا۔ اگلی آیتوں میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا بھی ذکر ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی اللہ رب العزت کی باتوں کو جھٹلایا، ان کی نبی کی باتوں کو جھٹلایا، تو اللہ رب العزت نے اس قوم کو غرق کر دیا اور حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے اصحاب کو صحیح سلامت کشتی میں محفوظ فرمایا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ مذکور ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس کچھ فرشتے انسانی شکل میں حاضر آئے، تو جب کچھ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور ان کو مہمان بنانے کی درخواست کیے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان لوگوں کو جو کہ فرشتے تھے اپنے گھر پر لے گئے اور ان کے لیے بچڑا ذبح کیا، بچڑا بھون کر ان کے سامنے رکھا۔ اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ مہمان نوازی یہ انبیاء کا طریقہ ہے، تو اگر کوئی مہمان ہمارے گھر پر آئے تو ہمیں اس کی اچھی خدمت کرنا چاہیے، بلکہ مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اگلی آیتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق یہ بھی ذکر ہے جب وہ فرشتے انسانی شکل میں آپ کے پاس آئے، جب ان کے سامنے کھانا رکھا گیا تو وہ کھانا نہیں کھا رہے تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا آپ کھانا کیوں نہیں کھا رہے، آپ دشمن تو نہیں ہے؟ تو فرشتوں نے کہا ہم انسانی شکل میں فرشتے ہیں اور ہم قوم لوط کے لیے عذاب لے کر آئے ہیں اور آپ کو خوشخبری دینے آئے ہیں کہ آپ کے یہاں پر اولاد پیدا ہوں گی، جس میں سے ایک کا نام اسحاق ہوگا اور ایک کا نام یعقوب ہوگا۔ اسحاق یہ آپ کا بیٹا ہوگا اور یعقوب یہ آپ کا پوتا ہوگا۔ یہ خوشخبری حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سنائی گئی۔ اس کے بعد آپ دیکھیے فرشتے وہاں سے چلے جاتے ہیں اور قوم لوط پر عذاب نازل کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام منع بھی کرتے ہیں کہ انہیں بخش دیا جائے، لیکن فرشتے کہتے ہیں یہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے اور یہ ہونا ہی ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا بھی ذکر ہے کہ ان کے قوم نے بھی بہت زیادہ سرکشی کی، ان کو جھٹلایا، تو اللہ رب العزت نے قوم سمود یعنی حضرت ہود علیہ السلام کی جو قوم تھی اس کو بھی نیست و نابود فرما دیا۔ ابھی آپ دیکھیے اگلی آیتوں میں شعیب علیہ السلام کی قوم کا بھی ذکر ہے، قوم مدین کا ذکر ہے۔ ان لوگوں نے بھی حضرت شعیب علیہ السلام کی ذات کو جھٹلایا، اللہ کی ذات کو جھٹلایا، تو اللہ رب العزت نے انہیں نیست و نابود کر دیا۔ اور ایک قوم کے بارے میں بھی ذکر ہے، قوم ایسی تھی جو قوم ہود قوم کہلاتی ہے۔ وہ قوم اپنے آپ کو طاقتور مانتی تھی، ان کے جو لوگ تھے وہ زیادہ
طاقتور تھے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، تو حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ اللہ کی بندگی کرو، ہر چیز کا مالک اللہ ہے، ہر چیز کا دینے والا اللہ ہے، اگر تم اللہ کی عبادت کرو گے، اللہ کی بندگی کرو گے تو اللہ رب العزت آپ کو مزید طاقت سے نوازائے گا۔ لیکن جو قوم تھی وہ ماننے سے رہ گئی، تو اللہ رب العزت نے ایسی طوفان کی آندھی چلائی کہ تمام کی تمام قوم نیست و نابود ہو گئی۔ اب آپ دیکھیے سورت کے آخر میں ایک حدیث مبارکہ سناؤ، سورہ ہود جو ہے اس کے راوی حضرت ابن عباس سے وہ بیان کرتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس آیت سے زیادہ سخت آیت کوئی نازل نہیں ہوئی۔ سورہ ہود کی جو آیتیں ہیں یہ جو نازل ہوئی ہے اس سے زیادہ سخت کوئی آیت نازل نہیں ہوئی۔ صحابہ کرام نے ایک موقع پر ریش مبارک میں چند سفید بال دیکھتے ہوئے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑھاپا بہت تیزی سے آ رہا ہے، تو ہمارے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا مجھے ہود اور اس جیسی دوسری صورتوں نے بوڑھا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ علماء کرام نے فرمایا آپ کا ارشاد سورہ ہود کی اسی آیت کی طرف تھا جس میں آپ کو استقامت کا حکم دیا گیا ہے۔ سچ یہ ہے کہ استقامت عین کرامت ہے۔ اللہ ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں دین پر ثابت قدم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سورت سے سورہ ہود سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ قوم ہود کا کیا حشر ہوا تھا، دوسری قوموں کا کیا حشر ہوا تھا، اس پر ہمیں غور کرنا ہے اور اپنے آپ کو نیک سچا پکا مسلمان بنانا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کی مدد فرمائے، ہم تمام کو قرآن پر